بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ساری کی ساری تیری کارستانی ہے، یہ تیری ہی تربیت ہے، میری ہی مت ماری گئی تھی جو میں نے تجھ جیسی عورت کو اپنی بیوی بنانے کا درجہ دیا۔ اس سے تو بہتر تھا تم مجھے اولاد پیدا ہی نہ کر کے دیتی۔ چودھری ستار غصے سے بفرا ہوا کمرے میں آیا اور آتے ہی اپنی بیوی کو گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ کلثوم کا تو سانس جیسے رکنے لگا تھا، وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی، کھانس رہی تھی پوری قوت سے۔ چودھری ستار کے چنگل سے خود کو نکالنا چاہتی تھی، مگر ستار کا بھاری بھرکم ہاتھ تو جیسے آج اس کی سانسیں روک کر ہی دم لینے والا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ چودھری ستار کی آنکھوں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، کیونکہ اس کی جوان جہاں 19 سالہ بیٹی گھر سے بھاگ چکی تھی۔ جب کلثوم کی حالت بالکل ہی غیر ہونے لگی تو اس نے ایک جھٹکے سے کلثوم کو چھوڑا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ کلثوم تو منہ کے بل گری تھی، ماتھے پر میز کا کونا لگنے سے پیشانی پھٹ چکی تھی۔ چودھری نثار ایک مرتبہ پھر بادلوں سے دبوچ کر اپنی بیوی کو اپنے سامنے کر چکا تھا۔ کہنے لگا، بتا کہاں ہے وہ کم وقت؟ یہی وجہ تھی میں بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، مگر یہ تو تیری محبت تھی، تیری وفا تھی کہ میں تیرے باتوں میں آ کر بیٹی سے محبت کرنے لگا۔ آج دیکھ لیا کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تیری وہ بیٹی میری آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اب میں کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو؟ مجھے نہیں پتا ابھی کہ ابھی مجھے وہ لڑکی یہاں اس گھر میں چاہیے، زندہ یا مردہ۔ اپنے شوہر کا اس قدر غصہ دیکھ کر تو کلثوم نے کانپتے ہوئے ڈرتے ڈرتے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی مجھے پتا ہے وہ کدھر گئی ہے۔ خدا کے واسطے مجھ پر یقین کریں، میں بھی اتنی ہی لا علم ہوں جتنی کہ آپ۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتی، مگر کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانے دیتی۔ مگر چودھری تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا، وہ غصے سے اپنی بیوی کلثوم کو گالم گلوچ کرتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے کلثوم اپنا ماتھا پیٹتی زمین پر گر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نورا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ تیرے جانے کے بعد تیری ماں کا کیا حال ہوگا؟ ارے تو اس اذیت بھری زندگی سے نکل کر چلی گئی، لیکن اب تیرا باپ نہ جانے کیا حشر کرے۔ میری زندگی تو چلو جیسے تیسے گزر جائے گی، مگر اب میری یہی دعا ہے کہ تو مرتی مر جائے مگر کبھی بھی اپنے ابا کو نہ ملے، ورنہ تیرا وہ حشر کرے گا کہ تیری نسلیں بھی نہیں بھلا پائیں گی۔ یہ سوچ کر کلثوم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ چودھری سرتاج اپنے خاص لوگوں کو بلوا کر حکم صادر کر چکا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ ایک دفعہ مجھے میری بچی مل جائے، میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ چودھری ستار کے خاص لوگ مختلف گاؤں اور علاقوں میں جا کر نورا کو ڈھونڈ رہے تھے، آنے جانے والی ہر گاڑی کو اسلحے کے زور پر چیک کر رہے تھے۔ نورا چودھری ستار اور کلثوم کی اکلوتی بیٹی تھی۔ عبدالستار ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اپنے والدین سے باضد تھا کہ اس سے ہی شادی کرے گا، مگر جب شادی کی رات اس نے کلثوم کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو جیسے وہ اپنی ہر محبت بھول ہی چکا تھا۔ جس قدر خوبصورت کلثوم تھی، اس پر اس کا حسن جادو سا کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بڑی ہی محبت کے ساتھ رہنے لگا۔ کچھ ہی روز بعد جب کلثوم حاملہ ہوئی تو چودھری نے خواہش یہ رکھی کہ مجھے تو بس بیٹا چاہیے، میں اپنے خاندان کا وارث چاہتا ہوں۔ ابا کہتے ہیں جس کا پہلا وارث بیٹا ہو وہ ساری زندگی کامیاب رہتا ہے، مگر یہ کلثوم ہی تھی جس نے اپنے شوہر کی سوچ بدلی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو پرانی سوچ ہے، ہمارے دین میں اس طرح کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں ہی ہمارا خون ہوں گے، چاہے خدا ہمیں بیٹی سے نوازے یا بیٹے سے۔ ہم کون ہوتے ہیں خدا کے کاموں میں مداخلت کرنے والے؟ کلثوم کی یہ باتیں سن سن کر چودھری ستار نے بھی اپنی سوچ بدل لی تھی۔ جب اس کے ہاں نورا کی پیدائش ہوئی تو اس نے خوشی سے پورے گاؤں کو دعوت پر مدعو کیا تھا۔ چودھری ستار اپنے باپ دادا کی طرح اپنے اصولوں کا پابند تھا اور ہر ایک کو اصولوں کی پابندی کرنے کا کہتا۔ اگر کوئی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا تو اسے سخت سے سخت سزا دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ جیسے جیسے نورا بڑی ہوئی تو چودھری ستار کے خدشات بھی بڑھنے لگے۔ نورا کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی جب ایک روز چودھری ستار کلثوم سے کہنے لگا کہ ہماری بیٹی بڑی ہو چکی ہے، کیوں نہ میں اس کا رشتہ دوسرے گاؤں کے چودھری کے ساتھ کر دوں۔ یہ سن کر کلثوم کہنے لگی کہ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہماری بچی تو بھی بہت چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، بھلا ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟
کیوں اس کا بچپن اس سے چھین رہے ہیں؟ یہ سن کر عبدالستار بھی خاموش ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مگر میں کسی بھی طرح کی اونچ نیچ نہ سنوں۔ اس سے یقین دہانی کروائی تھی کہ اپنی تربیت پہ بھروسہ رکھے۔ یوں ہی دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ گاؤں میں کسی نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر یہ نورہ ہی تھی جسے گاؤں سے باہر شہر میں پڑھائی کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ جس کالج میں نورہ پڑھتی تھی، اسی کالج میں ہی اس گاؤں کا ایک لڑکا بھی پڑھائی کر رہا تھا۔ وہ ایک غریب مزدور کا بیٹا تھا اور اپنے ماں باپ کا مستقبل بدلنے کی خاطر پڑھائی کر رہا تھا۔ لڑکے کا نام شکیل تھا۔ دھیرے دھیرے دونوں کی بات بڑھی اور دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ پڑھائی مکمل ہونے میں چند ماہ ہی رہ گئے تھے جب ایک روز نورہ اپنی ماں سے اپنی محبت کے بارے میں کہنے لگی کہ آپ تو مجھ سے بے حد محبت کرتی ہیں اور ابا بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا آپ لوگ میری شادی شکیل سے کروا دیں گے؟ میں ساری زندگی شکیل کے ساتھ خوش و خرم زندگی بتاؤں گی۔ یہ بات سن کر تو کلثوم کانپ اٹھی تھی۔ اس نے فوراً اپنی بچی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی بچی کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ تجھے پڑھائی کے لیے بھیجا تھا یا پیار عشق کرنے؟ تجھے پتہ بھی ہے اگر تیرے ابا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ جانتی بھی ہے کہ شکیل کون ہے؟ تیرے ابا تو نسل دے کر جانور خریدتے ہیں اور تو نے یہ سوچ لیا کہ تیری شادی کو ایک کمزاد کمی سے کروا دیں گے۔ بہتر ہے کہ خوابوں کے گھوڑوں کو لگام دو اور واپس آ جاؤ۔ تمہاری شادی بھی تمہارے ابا ہم جیسے چودھریوں کے خاندان میں کروائیں گے، نہ کہ ان کمزاد کمیوں میں۔ اپنی ماں سے صاف انکار سن کر بھی نورہ نہیں مانی تھی۔ وہیں پڑھائی مکمل ہوتے ہی چودھری ستار نے نورہ کی شادی اپنے ہی جیسے چودھری خاندان میں طے کر دی۔ اس روز نورہ بہت روئی تھی۔ رو رو کر ماں سے کہنے لگی، ابا کو کہیں اس رشتے سے انکار کر دیں، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ میں ہرگز کسی بھی چودھری سے شادی نہیں کروں گی۔ مگر کلثوم اسے سمجھاتی رہ گئی۔ اگلے روز نورہ اور گاؤں کے چودھری کے بیٹے کی بات پکی ہو گئی تھی۔ باہر مہمان آئے بیٹھے تھے۔ چودھری بار بار کلثوم سے کہہ رہا تھا کہ جا کر نورہ کو لے کر آؤ، مہمان کب سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ مگر جیسے ہی کلثوم کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ نہ ہی نورہ کا قیمتی سامان پڑا تھا اور نہ ہی وہ خود موجود تھی۔ بس ایک خط پڑا تھا کہ اماں میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف شکیل سے، مجھے آپ لوگوں کے اقتدار اور رسولوں کے بھینٹ نہیں چڑھنا۔ یہ خط تھا یا موت کا اعلان؟ کلثوم پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ بہت دیر تک جب نہ ہی کلثوم اور نہ ہی نورہ نیچے آئیں تو چودھری ستار خود اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اوپر آیا۔ سامنے کلثوم کی یہ حالت دیکھی تو سوال کرنے لگا۔ روتے ہوئے کلثوم نے وہ خط چودھری ستار کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس وقت تو مہمان بیٹھے تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، مگر اس نے یہ بہانہ بنا دیا میری بیٹی کی طبیعت بے حد خراب ہے، اس لیے وہ آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ بھی سرگوشی کرتے وہاں سے چلے گئے۔ چودھری کے لوگ ہر گاؤں میں نورہ کو ڈھونڈ رہے تھے مگر وہ کہیں نہ ملی۔ دن بہ دن چودھری ستار کا غصہ مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ساری رات وہ بیٹھ کر سگریٹ پھونکتا رہتا اور اپنے لوگوں کو ڈانٹتا رہتا کہ مجھے ہر حال میں میری بیٹی واپس لا کر دو۔ دھیرے دھیرے یہ بات پورے گاؤں میں پھیلنے لگی کہ چودھری ستار کی اکلوتی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، اور بھاگی کس کے ساتھ تھی؟ گاؤں کے شکیل کے ساتھ۔ یہ بات تو چودھری ستار کی غیرت پر ایک اور ضرب لگا چکی تھی کہ اس کی بیٹی ایک کمزاد کمی کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ اس نے اسی پل اپنے بندے شکیل کے ہاں بھیجے۔ اس کے گھر میں اس کا مزدور باپ اور بوڑھی ماں رہتی تھی، جنہوں نے اس آس پر اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا کہ وہ ان کا نصیب سنوار دے گا۔ وہ دونوں ہی ہاتھ جوڑ کر چودھری ستار کے سامنے کھڑے تھے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں خود نہیں پتہ تھا کہ ہمارا بیٹا اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا، ورنہ ہم اسے کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھانے دیتے۔ کئی لوگوں نے تو چودھری ستار سے یہ بھی کہا کہ وہ معافی نامہ جاری کر دے، ہو سکتا ہے اس کی بیٹی اور شکیل واپس آ جائیں۔ اپنی بیٹی کی ہی خوشی کی خاطر شکیل کو معاف کر دیں۔ ذات کا کیا ہے، چودھری ستار شکیل کو اچھی نوکری لگوا دیتا تو سب ٹھیک ہو جاتا، وہ تمہاری بیٹی کے شایان شان ہو جائے گا۔ مگر یہ چودھری ستار کے قانون کے خلاف تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی کسی کمی کو اپنے خاندان میں شامل نہیں کروں گا۔ اس نے شکیل کے والدین کو اپنے ہاں غلام بنا لیا، گاؤں کے معزز لوگوں کو اکٹھا کرتا اور ان دونوں کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا کر ہاتھ جڑوائے رکھتا
پھر کہتا کہ اپنے بیٹے شکیل کو گالیاں دو۔ وہ روتے ہوئے اپنے بچے کو گالم گلوچ کرتے اور پھر انہیں اپنے قدموں میں گرا کر ناک رگڑواتا۔ وہ دونوں بڑھاپے میں چودھری شکیل کے قدموں میں ناک رگڑتے رگڑتے سزا بھگت رہے تھے۔ جس قدر اذیت وہ سہ سکتے تھے دونوں سہتے رہے، مگر ایک روز وہ دونوں ہی ہارٹ اٹیک سے مر چکے تھے۔ شکیل اور نورا ان سب سے بے خبر اپنی زندگی شہر جا کر سکون سے گزار رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کچھ عرصے بعد سب کچھ نارمل ہو جائے گا، وہ واپس جائیں گے تو ان کی زندگی معمول پر لوٹ چکی ہوگی، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ چودھری اسرار کا غصہ آئے روز مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ پہلے ہفتے اور پھر کئی ماہ گزر چکے تھے، مگر چودھری اسرار کو نورا کا کہیں بھی کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا۔ نورا اور شکیل بھی انتظار میں کر رہے تھے کہ کب معاملات ٹھنڈے پڑیں اور وہ واپس آئیں۔ نورا کی ماں کلثوم کی زندگی تو اجیرن ہو چکی تھی، وہ تو نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ آتے جاتے چودھری اسرار اسے باتیں سناتا، مار مار کر اسے ذہنی مریض کر دیا گیا تھا۔ جب ایک روز ستار کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا تو اسے ایک جانب سپر مارکیٹ میں شکیل نظر آیا۔ شاید وہ وہیں کام کرتا تھا۔ چودھری اسرار کے ساتھ موجود اس کے خاص لوگوں نے اشارہ کیا کہ ابھی جا کر شکیل کو اٹھا لیں، تو چودھری اسرار نے فوراً ہاتھ سے منع کر دیا۔ بھلے ہی 2 سال گزر چکے تھے، مگر ابھی تک اس کا غصہ یوں ہی دل میں لاوا بن چکا تھا۔ اس نے چھپ کر شکیل کا پیچھا کیا، وہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں کام کرتا ہے۔ تمام تر معاملہ طے کرنے کے بعد اگلے ہی روز اس نے اپنے خاص دوست کو وہاں پر شکیل کے پاس بھیجا۔ شکیل پہلے تو ڈر چکا تھا، مگر جب اس شخص نے اس سے مل کر روتے ہوئے اسے سینے سے لگایا اور بتایا تمہارے جانے کے بعد تمہارے ماں باپ تمہاری یاد میں سسک سسک کر مر چکے ہیں، تو شکیل بھی رونے لگا۔ ایسے میں اسے کسی اپنے کی ضرورت تھی، وہ اس شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ نورا نے جب اپنے ابا کے خاص آدمی کو اپنے پاس دیکھا تو جیسے اس کے قدموں کے نیچے زمین نکلی تھی۔ وہ ڈر چکی تھی، مگر وہ شخص اسے ڈھارس دیتے ہوئے بولا کہ بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں، 2 سال گزر چکے ہیں اور ان 2 سالوں میں تمہارے ابا بہت بدل گئے ہیں۔ پہلے تو وہ تمہارے خون کے پیاسے تھے، مگر اب وہ تمہاری یاد میں ہلکان ہو چکے ہیں۔ تمہاری ماں تمہاری یاد میں پاگل ہو چکی ہے، تم جلد از جلد واپس آ جاؤ، تمہارے ابا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ نورا نے فون پر اپنے ابا سے بات کی تھی۔ جب اسے لگا کہ اس کا باپ تو سچ میں بدل چکا ہے اور اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس نے اور شکیل نے واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ نورا حاملہ تھی، کچھ ہی دنوں بعد اس کی ڈیلیوری تھی۔ وہ شکیل کے ساتھ واپس 2 سال بعد اس گاؤں آئی تھی۔ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئی تو چوراہے پر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ نورا کو حیرت ہوئی کہ آخر لوگوں کا مجمع کیوں اکٹھا ہے۔ جیسے وہ مجمع کو چیر کر آگے بڑھی تو اس کے ابا وہیں پہ پنچایت بٹھا کر بیٹھے تھے۔ 2 سال بعد اپنی بیٹی کو وہ بھی اس حالت میں دیکھ کر تو جیسے وہ سیخ پا ہو چکے تھے۔ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور نورا کو دیکھنے لگا۔ نورا کو لگا جیسے اس کے ابا نے اس کی ہر غلطی معاف کر دی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے ابا کے سینے لگنے ہی لگی تھی کہ اگلے ہی پل چودھری اسرار نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ وہیں اس کے خاص آدمیوں نے شکیل کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ چودھری اسرار دھاڑ کر ہر ایک شخص کو کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کی بہو، بیٹی، بہن ابھی تک گھر میں موجود ہے تو اسے یہاں پر لایا جائے، دیکھا جائے اس گاؤں کے قوانین توڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشنے والا۔ ارے اس نے میرے منہ پہ کالک تھوپی ہے۔ چودھری اسرار اپنے قانون کا پکا ہے، دیکھنا اس کو اب کیسے عبرت کا نشان بنائے گا۔ نورا کے تو ہوش و حواس گم ہوئے تھے، وہ رونے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی ہمیں معاف کر دیں، اگر یہ سب کرنا تھا تو ہمیں واپس کیوں بلایا۔ مگر چودھری اسرار کے لوگوں نے وہیں پر بوہڑ کے درخت کے ساتھ رسیاں لٹکا کر پھانسی لگا دی تھی۔ کہنے لگا کہ پورے گاؤں کے سامنے تمہیں پھانسی دیں گے۔ نورا روتے ہوئے کہتی رہی کہ میں حاملہ ہوں، میرے بچے کو تو اس دنیا میں آنے دیں، مگر ان پر کسی کو بھی رحم نہ آیا۔ دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ نورا اور شکیل نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ رو رہے تھے۔ کلمہ شہادت پڑھ کر فوراً رسی کھینچی گئی، وہ دونوں تڑپتے رہے۔ چودھری ستار نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً نظریں پھیر کر بولا کہ جب ان کی سانسیں نکل جائیں تو انہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینک آنا۔ تبھی کلثوم تک یہ بات پہنچی کہ اس کی بیٹی گاؤں آ چکی ہے۔ وہ پاگل جب تک بھاگتی ہوئی یہاں تک آئی، اس کی بیٹی پھانسی پر لٹکی تڑپ رہی تھی، اس کی جان نکل چکی تھی۔ بیٹی کو مرتا دیکھ کر کلثوم کی بھی سانسیں وہیں تھم گئیں۔
وہ وہیں پر گر کر مر گئی۔ کلثوم اور شکیل عبرت کا نشان بنے مر چکے تھے، مگر کلثوم کے وجود میں پل رہی جان ابھی بھی زندہ تھی۔ چودھری اور اس کے خاص لوگ وہاں سے جا چکے تھے، صرف ایک ہی شخص بچا تھا جس کی ذمہ داری تھی کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کر دفن کر دیا جائے۔ تبھی نورا نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ صحیح سلامت تھا، رو رہا تھا۔ وہاں پر ایک عورت بھی موجود تھی جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ کب سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس نے فوراً نورا کے بیٹے کو اپنی چادر میں اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی۔ چودھری کے خاص آدمی نے اسے دیکھ لیا تھا، کہنے لگا کہ اس لڑکے کو واپس کر دو، اگر چودھری ستار کو پتہ چلا تو وہ تمہیں بھی مارے گا اور اس بچے کو بھی۔ مگر وہ عورت کہنے لگی کہ اگر تم یہ راز رکھو گے تو یہ راز کبھی بھی نہیں کھل پائے گا۔ میں بے اولاد ہوں، اسے پال لوں گی۔ اس نے نورا کے بیٹے کا نام ولید رکھا تھا۔ وہ اسے وہاں سے لے کر چلی گئی اور اسی شام جا کر اسے اپنے شوہر کے نام رجسٹر کروا لیا۔ نورا اور شکیل کو دفنا دیا گیا تھا، وہیں ولید اس عورت کے ہاں پرورش پانے لگا۔ اسے تو خبر بھی نہیں تھی آخر اس کے والدین کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ رضیہ اور رفیق وہ گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں آ چکے تھے۔ سننے میں آتا رہا کہ چودھری کی عادتیں مزید بگڑ چکی ہیں۔ وہ تو خود کو فرعون سمجھ کر پھرتا ہے، گاؤں کے ہر گھر اور لڑکی کے فیصلے وہ خود کرتا ہے۔ اپنی بیٹی کا بدلہ وہ گاؤں کی لڑکیوں سے لے رہا ہے۔ وہیں ولید پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ جس روز اسے پولیس کی نوکری ملی تھی وہ بہت خوش تھا۔ سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ رضیہ اور رفیق بھی بے حد خوش تھے، آخر کو دونوں کی دن رات کی محنت کا نتیجہ تھا۔ ایک ایک پائی جوڑ کر انہوں نے ولید کو آج اس کے قدموں پر کھڑا کیا تھا۔ پھر وہ رضیہ اور رفیق کے ساتھ اپنے اصل ماں باپ کی قبر پر گیا۔ قبر پر جاتے ہی وہ تو جیسے گر سا چکا تھا۔ اس کے ماں باپ کی قبر کی حالتیں بے حد بری تھی، کہیں کہیں بڑے گھڑے اور سوکھی بوٹیاں پڑی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جان بوجھ کر ان قبروں پر کچرا پھینکا گیا ہو اور صفائی تک نہ کی گئی ہو۔ باقی قبرستان کی تمام قبریں صاف ستھری تھیں، مگر دونوں قبروں پر آج تک نفرت اور بربریت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ ولید نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کی قبروں کو صاف کیا اور پھر فاتحہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیل میں ولید کی نوکری وہاں پر موجود قیدیوں کی نگرانی کرنا تھی۔ اسی کے ساتھ ہی اگر کوئی قیدی بیمار ہو جاتا یا اسے پھانسی کی گھاٹ تک لایا جاتا تو یہ کام ولید ہی کیا کرتا۔ کئی گناہ گاروں کو بعض دفعہ وہ پھانسی کے تخت پر بھی لایا تھا۔ ایک روز یوں ہی ایک قیدی کو اس جیل میں لایا گیا۔ کہا گیا صبح سے پھانسی لگنی ہے۔ ولید پرتجسس سا تھا، پوچھنے لگا یہ تو مجھے ایک عمر رسیدہ سا شخص لگ رہا ہے، آخر اس نے کیا غلطی کی ہے جو اسے پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے؟ یہ سن کر وہاں کا پولیس آفیسر کہنے لگا کہ اس نے فلاں گاؤں میں لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ سننے میں آیا ہے اس نے کئی سال پہلے اپنی بیٹی اور داماد کا بھی قتل کیا تھا، بڑی ہی بے دردی سے انہیں مار دیا تھا اور پھر گاؤں کے ہر گھر میں اپنی حکمرانی جتاتا۔ جو بھی اس کے قانون کے خلاف ورزی کرتا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اب تک یہ 25 لوگوں کو قتل کر چکا ہے۔ اس جیسے سفاک دل انسان کی تو جلد از جلد پھانسی ہی ہونی چاہیے۔ یہ سن کر ولید بھی سوچ میں پڑ چکا تھا اور اگلی صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اس شخص کو جیل سے نکالا جانے کا کہا گیا۔ پولیس آفیسر نے ایک نظر ولید کو دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ جاؤ جا کر فلاں قیدی کو جیل سے لے آؤ۔ ولید حیرت میں مبتلا تھا کیونکہ یہ تو اس کے کام میں نہیں تھا، مگر افسر کا حکم ماننا ضروری تھا۔ وہ جیل میں گیا تو وہاں وہ قیدی موجود تھا۔ ولید نے اس قیدی کو تھاما اور اسے پھانسی کے گھاٹ کی جانب لے جایا جانے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کے خون میں جوش سا آ رہا تھا، ٹھنڈ میں بھی اس کا وجود پسینے سے تمتما رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو خون کی گردش تیز ہو چکی ہے۔ پولیس آفیسر جو کہ پکی سی عمر کا تھا سامنے کھڑا ہی منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ولید اسے پھانسی کے تخت پر لایا، اس کے منہ پر سیاہ کپڑا باندھا اور پھر اس کے ہاتھ باندھنے کے بعد رسی اس کے گلے میں ڈال دی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ولید ایک جانب کو ہٹ کر کھڑے ہونے لگا تو پولیس آفیسر نے ایک مرتبہ پھر ولید کو اشارہ کیا، کہنے لگا کہ نہیں ولید، جا کر لیور بھی تم ہی کھینچو۔ ولید کو دھچکا سا لگا تھا، سوالیہ نظروں سے پولیس آفیسر کو دیکھنے لگا۔ پولیس آفیسر کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے بے ساختہ اس شخص کی جانب دیکھا۔ یہ تو اس کے ماں باپ کا قاتل تھا، یعنی اس کی ماں نورا کا باپ چودھری ستار، جس نے بے قصور اس کی ماں اور باپ کو مار دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا لیور کے پاس آیا اور پھر سر کے اشارے پر لیور کو دبا دیا۔ چودھری ستار پھانسی پر لٹک چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ لٹک کر تڑپتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی سانسیں کتنی ہی دیر لٹکنے کے باوجود بڑی دیر سے نکلی تھی۔
یہاں تک کہ آفیسر نے بلند آواز میں استغفر اللہ کا ورد کرنے کا کہا، تب کہیں جا کر دھیرے دھیرے اس کی روح کی جسم سے جدا ہوئی تھی۔ جب چودھری ستار مر گیا اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو ایک نظر ولید نے چودھری ستار کو دیکھا۔ یہ شخص تھا جس نے اس کے ماں باپ کو دھوکے سے بلا کر ان کو مار دیا تھا، اور آج اس نے اپنے ماں باپ کا بدلہ مکمل کر لیا تھا۔ بے شک خدا انصاف کرنے والا تھا، آج اس نے اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو پھانسی دے کر اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔